السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ لفظ قرآن مروجہ طور پہ اس کو اردو لینگویج میں یا ایون انگلش لینگویج میں بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چند الفاظ عربی کے جو ہم اردو لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کے معنی بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لفظ عربی کا ہے، اردو میں کیا کہا جاتا ہے اس کو۔ قرآن کے معنی پڑھائی، اقرا پڑھ، جس سے بنا قرآن پڑھائی۔ ہم اس کو عربی میں ہی استعمال کرتے ہیں، قرآن قرآن قرآن۔ آج آپ کا جو سننا ہے جو پڑھائی کی جائے گی، یعنی وہ آیات جس کو ہم پڑھیں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پڑھائی یعنی قرآن کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یا اللہ کیا کہتا ہے پڑھائی کے بارے میں، جو ہم پڑھیں گے اب۔ دوسرا ایک لفظ ہے کتاب، عربی کا لفظ ہے کتاب، جس کو اردو میں بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو غور سے اس کے اندر اور سوچیں، کتاب کے معنی سے کاتب عربی میں کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ جب لکھ دیا جاتا ہے پیج پر یا کسی صفحے پر، اس کو لکھائی بھی کہتے ہیں۔ اس پرچے پہ لکھائی کی ہوئی ہے، یہ جو لکھائی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ خالی ایک کاپی دے دی جائے آپ کو جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو تو وہ کاپی ہے، جب اس پہ لکھ دیا جاتا ہے تو وہ کتاب بن جاتا ہے۔ کوئی بھی شے کے اوپر لکھ دیا جائے تو وہ کتاب ہے، لکھے ہوئے کو کتاب کہتے ہیں۔ چاہے پیپر پہ لکھ دیں آپ یا آپ ٹیبلٹ پہ لکھ دیں، کسی چیز پہ جب لکھ دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ لکھ دیں، رائٹ اٹ ڈاؤن آن دا ڈسک، ہارڈ ڈسک پہ لکھائی کر دیں، کسی چیز پہ لکھے ہوئے کو کتاب کہا جاتا ہے۔ ہارڈ ڈسک کہہ دیں یا کوئی بھی چیز جب لکھ دی جاتی ہے، جب نہیں لکھا ہوا ہے کوئی چیز تو وہ پیپر ہے، بلینک ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ دو الفاظ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، قرآن کے مطلب پڑھائی اور کتاب کے مطلب لکھا ہوا۔ آج آپ جو سنیں گے قرآن مجید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے 66 ٹائمز لفظ قرآن کو یوز کیا آیات میں۔ اللہ نے قرآن دا ورڈ، یعنی ورڈ عربی کا لفظ قرآن، یہ عربی میں قرآنی آیات میں 66 ٹائمز اس کا ذکر آیا، قرآن قرآن قرآن۔ اور جو کتاب لفظ ہے الکتاب، وہ 230 ٹائمز آیا، یعنی کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ یہ کتاب لفظ اور قرآن کتاب 230 ٹائمز آیا ہے، اور قرآن مطلب 66 ٹائمز۔ تو آپ جو سنیں گے اس میں سے چند آیات جس میں لفظ قرآن آیا ہے، ان آیات کو میں بیان کروں گا جس میں لفظ قرآن آیا ہے، اس آیت میں جس میں قرآن ہے، اور وہ بھی ایک دو آیتیں ہوں گی جس میں کتاب آیا۔ اب اس قرآن کا مطلب پڑھائی ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور کتاب کا مطلب لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک فرق بھی ہے اور ایک اس کی وضاحت بھی ہے۔ تو یہ آیات جو آپ سنیں گے، کیا وہ سنیں گے قرآن جہاں جہاں آیا ہے آیات میں، اس سے کیا ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کی کیا وضاحت ہوتی ہے لفظ قرآن سے۔ ہم وہ سنتے آ رہے ہیں کون سا قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ قرآن کو کس طرح استعمال کیا ہے، اس لفظ قرآن کو، پڑھائی کو کس طرح استعمال، تو آپ یہ سنیں گے۔ تو اس قرآن کا مقصد کیا ہے، عربی زبان میں قرآن کیوں ہے، یہ سنیں گے آپ، اس کی ایک ایکسپلینیشن آیات سے آپ کو پتہ چلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں اس کی اوتھینٹسٹی، یعنی اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے، کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا کیا چیلنجز ہیں کہ ایسی کہ اور کوئی آدمی کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا ہے، اس میں کیا ڈسٹنکشن ہے عام کتاب سے اور ایک اس اللہ کی کتاب میں، کیوں فرق رکھا ہوا ہے، وہ سنیں گے آپ۔ دوسرے یہ سنیں گے کہ لوگ جب سنتے ہیں اس اللہ کے کلام قرآن کو، اس پڑھائی کو، تو ان کا جو بیہیویئر ہے، خاص طور پہ جو ریجیکٹرز ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کا جو ایک خاص بیہیویئر ہے وہ آپ سنیں گے۔
اور پھر اس پورے لیکچر کا مقصد کیا ہوا، ہمیں کیا لیسن ملا اس کتاب سے اور قرآن سے؟ تو آیات آپ کو جو بتائی جائیں گی جس میں ورڈ قرآن آئے گا، انہی آیات سے آپ کو اور ہم کو وضاحت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آیات میں قرآن کو یوز کر کے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس، 10ویں سورت ہے اور اس کی 37 آیت۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے یا گھڑ لے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں آپ نوٹ کریں، عربی میں قرآن ہے، لفظ قرآن، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن آ گیا عربی کا لفظ۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ہی آیت میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے تیسرے چوتھے پورشن میں دیکھیں وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے قرآن بھی لفظ ہے اور کتاب بھی لفظ ہے، ایک ہی آیت میں، اور یہ دونوں واحد ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا سمجھا رہا ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن، اب میں اس کے معنی پڑھائی، یہ جو آیات کی جو تلاوت ہے اور اس کی جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن، یہ پڑھائی ایسی نہیں ان یفتری من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے، اللہ کے علاوہ اس پڑھائی کو کوئی بنا نہیں سکتا، جو قرآن یہ پڑھائی جو ہم کر رہے ہیں اس آیات کی۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے جو اس کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ تو جو میں پڑھ رہا ہوں، جو قرآن جو پڑھائی کی جا رہی ہے، اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے تصدیق کر رہے ہیں، آپ کے دونوں کے ہاتھ کے درمیان ہے یہ، اور دوسری یہ کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا، یعنی اللہ نے جو قرآن پڑھائی بتائی ہے آیات میں، یہ جو پڑھائی ہے، اس آیت کی جو پڑھائی ہم کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی اور آدمی نہیں بنا سکتا۔ ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب مطلب لکھا ہوا، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب لکھا ہوا، اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کو مروجہ کہتے ہیں، قرآن مروجہ یہ کیا کہلاتا ہے، لیکن یہ ہاتھ میں کیا ہے میرے؟ کتاب۔ اس پیپر پہ میں نے پہلے بتایا تھا، لکھائی کو کہتے ہیں کتاب، یہ لکھے ہوئے کی تفصیل ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن اس لکھے ہوئے کو تفصیل کر رہا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کتاب، اینی بک، دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آپ رکھی بھی ہوتی ہے، وہ کتاب ہے، جب اس کو پڑھ رہے ہیں، قرأ کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس لکھے ہوئے کی تفصیل ہو جاتی ہے، ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہے وہ۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ جو بتا رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پڑھائی ہو رہی ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ جو پڑھائی ہے، ان یفتری من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، گھڑ نہیں سکتا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب ہے، اس کے تصدیق کر رہی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کی آپ تصدیق کر لیں۔ اور کیا کر رہا ہے قرآن پڑھائی؟ وتفصیل الکتاب، اس کتاب لکھے کی یہ تفصیل کر رہا ہے، ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اس کی۔ تو دیٹ مینس قرآن پڑھائی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے لکھے ہوئے کی۔ بچے کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیا ہے؟ کتاب سے۔ یہ ایسی بات انیوژل بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے ذرا سا ہو جاتا ہے کانشیس، پوری زندگی میں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، کتاب، اور وہ کتاب جس کو پڑھتے ہیں آپ، تو پھر پڑھنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیل آ جاتی ہے، مفصل ہو جاتی ہے بات۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو قرآن ہے، پڑھائی ہے، یہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی شک نہ کرے آدمی۔ آگے دیکھیے اسی سے کتاب و قرآن کے بھی آپ دیکھیے سلسلہ چل رہا ہے، سورہ الواقعہ 56 سورت اور اس کی 77 سے 80 آیت پڑھوں گا میں۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے، کتاب لکھائی میں چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر پاک ہیں، عالمین کے رب سے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب پھر وہی دیکھیے پڑھائی، دیکھیے پورے پہلی آیت میں دیکھیے قرآن لکھا ہوا ہے اور دوسری آیت میں کتاب لکھا ہوا ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے، قرآن ہے کرم والا، فی کتاب مکنون، یہ پڑھائی جو ہے یہ کتاب لکھائی میں، یہ کتاب ہے، میں نے پہلے بتایا کسی چیز پہ لکھے ہوئے کو آپ کتاب کہہ، کوئی بات لکھی ہوئی کو کتاب کہہ رہے ہیں، لکھے ہوئے کو، تو یہ کتاب میں قرآن پڑھائی جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے کرم والی، فی کتاب، یہ لکھائی جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، اور اس پڑھائی کو لا یمسہ الا المطہرون، اس پڑھائی کو چھو نہیں سکتے جو سوائے جو مطہر ہے۔ کتاب کو لو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کتاب پکڑی ہوئی ہاتھ میں، کتاب کو چھو رہے ہیں آپ، لیکن اس کی جو پڑھائی ہے، جو اس پڑھنے سے جو کتاب کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس پڑھنے سے جو اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کو نہیں چھو سکتے آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، اور مطہر نہیں ہوں گے آپ، پیوریفائی نہیں کریں گے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یم فی کتاب مکنون، دیکھیے پھر قرآن اور کتاب دو الگ الگ ورڈز ہیں۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ پڑھائی ہے کرم والی، فی کتاب مکنون، یہ کتاب جو ہے، یہ پڑھائی جو ہے، یہ لکھے ہوئے میں چھپی ہوئی ہے، لا یمسہ، نہیں وہ چھو سکتے اس کو، یعنی قرآن پڑھائی کو، الا المطہرون، سوائے جو مطہر ہیں۔ تو اس کے معنی اس کی ایک پری ریکوزٹ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ قرآن یا پڑھائی کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ایسنس کو ٹچ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی پیوریفائڈ، مطہر ہونا ضروری ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بھی، صرف فزیکلی نہیں کہ ہم نے وضو کر لیا اور جناب دماغ بند کیا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ۔ تو یہ ایک پتہ چلی بات، تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر دیکھیے قرآن پڑھائی آگے، پھر کتاب و قرآن کا فرق میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، لیکن ان کا آپس میں انٹر لنک بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ قرآن کو ہم چھو نہیں سکتے، یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے، اس رائٹنگ میں جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، یا قرآن میں جو آیات میں جو لکھائی ہوئی ہے، کتاب جو ہے، لکھا ہوا جو ہے، یہ چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں چھو سکتے جب تک آپ مطہر نہ ہو، اور یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، ابھی پچھلی آیت میں۔ آگے کہاں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیے، آگے بتائے گا قرآن کہاں لکھا ہوا ہے۔ سورہ بروج 85 سورت ہے، 21 اور 22، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے پڑھائی شاندار، فی لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں لوح کہتے ہیں تختی، تختی میں محفوظ ہے، یہ تختی میں محفوظ ہے، پڑھائی جو ہے قرآن جو ہے یہ لوح کہتے ہیں تختی میں محفوظ ہے۔ یہ اب ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کچھ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی ماسٹر تختی ہے جو اللہ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے لاء کے اندر، اب لوح میں عربی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے آپ اردو میں نے سمجھے تختی۔ ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو جو بھی آپ کو کچھ پڑھانا ہے، اس کو سمجھانا، چھوٹی عمر میں آپ پڑھا دیں، اس کی تختی میں جو چاہے آپ لکھ دیں، اس کی تختی میں آپ کہتے ہیں، باقاعدہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اردو لینگویج میں کہ واٹ ایور یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اس ٹیبلٹ، اس کی ٹیبلٹ فارغ معصوم میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے پاس، اور جب جو ہی عمر ہماری گزرتی جاتی ہے اور ہم اپنے جھوٹے یا سچے جیسے بھی عقائد بنا لیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس تختی پر، اور اس تختی کے مطابق جو آپ نے لکھ لیا اس پہ آپ گورن کرتے ہیں اپنی زندگی۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو تختی ہے اس تختی پہ لکھا ہوا ہے قرآن کو، اور وہ پریزروڈ ہے، محفوظ ہے۔
بل ہوا قرآن مجید، بلکہ پڑھائی جو ہے، یہ قرآن جو ہے یہ شاندار ہے، فی لوح محفوظ، یہ تختی میں محفوظ ہے۔ اب معاشرے میں آپ پوچھے جو حافظ قرآن ہے، بھائی آپ نے قرآن حفظ کہاں کیا ہوا ہے؟ تو کیا جواب دے گا وہ آدمی؟ کہاں حفظ کیا ہوا ہے؟ دل میں، دماغ میں؟ دماغ کھول کے دیکھا ہے کہاں حفظ ہے؟ تو اللہ نے آپ کو آسان کر دیا، تختی، ٹیبلٹ، وہ ٹیبلٹ میں محفوظ ہے۔ حافظ، محفوظ جو لفظ ہے یہ حفظ ہے، یعنی تختی، جس تختی سے وہ آدمی حافظ جب کر لیتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، تو قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر، کہاں؟ تختی میں، اور اس تختی سے پہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ تختی کوئی چپ بورڈ کی نہیں ہے، یہ کوئی بازار میں جو پلانکس ہیں یہ آئرن کی، یہ انسان کی نفسیات کے اندر تختی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، جس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تاکہ قیامت کے روز آپ یہ نہ کہہ سکے، مین کائنڈ کی بات کر رہا ہوں میں، مسلم کی بات نہیں جو اللہ کی قرآن کی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی تختی میں قرآن محفوظ ہے، مگر اس کو اویئرنیس نہیں ہے۔ جب پڑھتا ہے وہ قرآنی آیات کے عربی الفاظ، تو اس کے اندر تختی ہے جس سے وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بات صحیح ہے، حق ہے اللہ کی طرف سے، اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے۔ جو ہم جس عقائد کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یا جو بھی ہمارے سکولز آف تھاٹس ہوئے، آل دی مین کائنڈ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے انسان کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کرسچین ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے اگنوسٹک ہو، ایتھیسٹ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان، اس کی تختی کے اندر قرآن پڑھائی محفوظ ہے، اویئرنیس نہیں ہے اس کو، اور جب بھی اس پہ آیات کی وضاحت ہوتی ہے، چاہے کوئی لیبل وہ کیری کر رہا ہے، تو ایک دم وہ تختی سے اس کو میچ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی پروگرامنگ آپ کرتے ہیں وہ ہٹ جائے گی۔ انسان کچھ بھی اپنے اوپر لکھ لے، کرسچینٹی کا مذہب لکھ لے، جوڈازم کا لکھ لے، ہندوازم کا لکھ لے، بدھزم کا لکھ لے، کوئی بھی مذہب لکھ لے، وہ لکھ رہا ہے وہ، لیکن تختی میں اللہ نے محفوظ کیا کیا ہوا ہے؟ قرآن۔ تو اللہ کے پاس بھی تختی ماسٹر وہی ہے، آپ کے پاس بھی ماسٹر وہی ہے، صرف اس کی انسپریشن نہیں ہے آپ کو۔ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں آ جاتی ہے، تو اب ہم ویریفائی کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے؟ آپ کسی کو کیا معلوم کہ سچ اور حق؟ جب اس کو آیات کی وضاحت ہوتی ہے تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بات؟ اور میں اپنی زندگی، مجھے 20 سال ہو گئے یہ آیات کی ڈسکشن کرتے ہوئے، کسی آدمی نے مجھ کو اپنی زندگی میں، نان مسلمز کی بات کر رہا ہوں میں، لیبل مسلمز کی بات نہیں، ورلڈ وائڈ، کسی آدمی نے آیات سننے کے بعد یہ مجھے نہیں کہا یہ غلط ہے، بولا یہ تو صحیح ہے، مگر لیکن اپنی بات لے کے آئے گا وہ کہ میری پروگرامنگ جو ہے وہ بتا دوں یہ ہے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ آیت میں صحیح لکھا ہوا ہے، آیات کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ مین کائنڈ میں کوئی بھی آدمی، ہندو سے بات کر لیں آپ، کرسچن سے بات کر لیں، جڑے کسی آدمی کو مسلمان کرنا کیا، اس کی تختی میں یہی لکھا ہوا ہے، اس کو یہ بیان کرے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ایک منٹ، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، چاہے لیبل مسلم ہو، چاہے کسی اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہو، وہ یہ کہے گا یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن پھر وہ اپنی بات بتا کہ مجھے مائنڈ پروگرام ایسا ہو گیا ہے، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ تختی جو ہے قیامت کے روز، یہی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھی، تختی میں یہی لکھا ہے، قرآن پڑھائی۔ تو اب دیکھیے کتاب جو ہم بار بار کر رہے تھے کہ قرآن کا مطلب پڑھائیے، یہ کتاب کا مطلب لکھائیے، اور یہ تختی پہ لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کے اندر اللہ نے ہماری لوح کے اندر ٹیبلٹ میں پریزرو کیا ہوا ہے، اور وہ ٹیبلٹ جو ہے ہم ساری انسان کے مین کائنڈ کے اندر ہے، سب تختی، لیکن اسی تختی میں انسان جو جی بڑا ہوتا جاتا ہے، مختلف معاشرے سے اس کو پروگرامنگ کی جاتی ہے، اس مذہب کی جس عقائد پہ وہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے انوائرمنٹ اس کو پروگرامنگ کر دیتے ہیں، لیکن اندر تختی اس کے وہی رکھی ہوئی اللہ کی آیت کی، قرآن کی پڑھائی کی۔ اب اس قرآن مجید کا نزول کب ہوا، کیسے ہوا، اس کا دیکھیے آیت میں آئے گا، البقرہ 2 اس کی 185 آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے القرآن پڑھائی نازل کی گئی، اور ہدایت اور فرق کرنے والے سے وضاحت ہے، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو، پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت مکمل نہیں ہے،
اس لیے کہ آگے روزے سے منسلک بات لکھی ہوئی ہے. ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. تو دیکھیں اس میں لکھا ہے رمضان. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو انفارمیشن ہمیں یہ ملی کہ قرآن کب نازل ہوا؟ مہینے رمضان میں. اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آگے اسی میں لکھا ہے جو کوئی اس مہینے کا گواہ ہو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس رمضان کے مہینے کا گواہ ہو، وٹنس ہو، وہ گواہ رکھ لے، وہ روزے رکھ لے. تو اس میں رمضان وہ مہینے، اس میں ہم لوگ تمام مینکائنڈ کو یہ اطلاع ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ جب روزے رکھ رہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے تو باقاعدہ نیوز کاسٹ کی جاتی ہے ورلڈ وائڈ کہ مسلمان کا یہ ہولی منتھ آف رمضان ہے. رمضان نان مسلم بھی بتائیں گے آپ کو، رمضان ہے ہولی منتھ آف رمضان. مسلم ورلڈ وہ روزے رکھ رہے ہیں یہ اور ہولی اور عبادات کر رہے ہیں اور سب پوری ورلڈ تختی میں ہے نا، سب بتا رہے ہیں پوری مین کائنڈ کی بات. اچھا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ ھدی للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے انسانیت کے لیے. اس کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب قرآن یہ پڑھائی جو ہے، کتاب نہیں پڑھائی، پڑھ جو رہے ہم، اس لکھے ہوئے کو جو پڑھنے سے پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو ہدایت پہنچے انسانیت کے لیے. تو ہم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہو گیا منتھ آف رمضان کہ مہینہ رمضان کا اس میں قرآن نازل ہوا. ایک بات. دوسری چیز آئیڈینٹیفائیڈ یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے، مقصد لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اب اس کتاب کو اگر آپ اپنی زندگی میں ریلیٹ کر لیں، اگر کہ آپ کو یہ پرپس پتہ ہونا چاہیے یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر اپنے قیاس کرے گا، کنجیکچرز کرے گا اور اپنی زندگی گورن کرنا چاہے گا تو وہ نکلے گا کہیں سے، گھر کا پوزیشن جہاں سے چلے گا کہیں اور تو کہیں اور چلا جائے گا. تو گائیڈنس کے لیے آپ کو پہلے ایم کلیئر ہونا چاہیے، پرپس آف مقصد کیا ہے. ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان اس دنیا میں پیس چاہتا ہے، سلامتی. سوائے جو سائیکوپیتھ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو مار دھاڑ کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں ورلڈ کے اندر، سائیکوپیتھ کی بات نہیں ہو رہی. نفسیاتی طور پہ ہر آدمی چاہتا ہے میں سلامتی میں رہوں، پیس آف مائنڈ. مگر اس کی زندگی میں چاروں طرف انوائرمنٹ میں اتنے سارے لوگ ہیں اور اس کا اپنا ایک گھرانہ، ایک پورا سچویشن، ایک انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے جہاں اس کو انٹریکشن کنٹینیوس کرنا ہے. تو ہر سچویشن پہ اس کو ڈیسیجن لینے ہیں اور ڈیسیجن لینے ایسے ہیں جس سے اس کو سلامتی حاصل ہو اس دنیا میں، اور پھر اللہ کو راضی کرنا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس دنیا میں بھی. الٹیمیٹلی مرنے کے بعد آپ کو گارڈن چاہیے، جنت چاہیے، باغ چاہیے جس میں پیس آف مائنڈ ہے. آگ میں تو جلنے میں آپ پیس سلامتی میں تو نہیں آئیں گے اگر آگ میں ڈال دیا جائے. تو وہ سلامتی حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ آپ کا مقصد ہوا. گائیڈ بک، گائیڈ بک تو ہوگی کتاب، اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب قرآن نازل ہو گیا. لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اس سے کیا گائیڈنس لوں؟ گائیڈنس مجھے جانا کہاں ہے؟ جانا یہ مر جائیں گے آپ، یہ جا رہے ہیں آپ، یہ گھر مکان اور یہ جائیداد اور یہ سب چیز، یہ سب یہیں رہ جائے گا، مر جائیں گے آپ، یہ فیکٹ ہے. یہ جو آپ کی موت آئے گی اس کے بعد آپ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور پھر آپ سے جواب طلبی کی جائے گی آپ کیا کرتے آئے تھے. وہ جو زندگی میں آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ I will die and I will be taken into account of my actions. جو میں نے حرکت کی ہیں، جو میں نے ایکشنز کیے ہیں اس کا میں جواب دہ ہوں. یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر اس کتاب سے راستہ ڈھونڈیں گے. آیات جو ہیں وہ راستہ ہیں آپ کو جنت تک اور اس دنیا میں سلامتی کے لیے. جیسے آپ ایک پوزیشن پہ کھڑے ہوئے، کوئی ایج ہے آپ کی اور ایک پوزیشن پہ آپ کھڑے ہوئے، اس پوزیشن سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے اپنی زندگی کو ان آیات کے ذریعے جو آپ کو لے کے جائیں گی جنت میں. دوسرے پہ کافر کا فتویٰ لگانا بہت آسان ہے. کیا آپ جنت میں پہنچ گئے؟ کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ میں جنت میں پہنچا ہوں، اب میں اس کو مارتا پھروں کہ جنت میں دوستی ہے پتہ نہیں کون ہے؟
ایکچولی مجھے پتا کہ مجھے معلوم کرنا ہے مجھے کہاں جانا ہے. تو یہ گائیڈ بک میرے لیے کیسے ہے, میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ گائیڈنس جو اللہ نے کہا کہ مجھ کو پتا ہو کہ سلامتی حاصل کرنی ہے, اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے, الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہے, یہ میرا پرپز آف لائف ہے. تو میں اس کتاب کو اس نظریے سے پڑھوں کہ مجھے ہدایت ملے آیات سے, تاکہ میں اپنی لائف کو سلامتی میں گزارتا ہوا اس دنیا سے آخرت والی دنیا میں چلا جاؤں. یہ اینڈ ہے آپ کا, یہ پرپز آف لائف ہے, اٹرنل گڈ پلیجرز وتھ اللہ, یہ پرپز ہدی للناس. تو یہ ہدایت دے گی آپ کو, آپ کو ہدایت جب دے رہی ہے یہ کتاب, ورنہ یہ کچھ بھی اس کا آپ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. یاد رکھیں, یہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ پرپز قرآن کا جو ہے وہ لوگوں پڑھائی کریں گے تو لوگوں ہدایت کے لیے ہے یہ پڑھائی. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور یہ وضاحت ہے ہدایت اور فرق کرنے والوں کی وضاحت سے بھی ہے. اب ہدایت سے بھی اس میں سے وضاحت ہوتی ہے, اور فرق کرنا یعنی فرقان کہتے ہیں کرائیٹیریا. کرائیٹیریا میں ہمیشہ یاد رکھیں رائٹ اینڈ رونگ دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کو, صرف ایک چیز پتہ نہیں ہوتی. تو قرآن مجید میں صرف صحیح باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غلط ہے.